گیا ہے وہ دنیا تھی، جو باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ آج بھی باقی ہے ہمارے پاس، اور اسی پر فخر کرنا سیکھ جاؤ۔ میں حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، ایک اور بات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اس روایت کو تفسیر ساوی میں جو مفسر ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، فرماتے ہیں کہ مجلس سجی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات سنا رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ اس کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، بھیانک کالا چہرہ ان کا ہوتا ہے، کالے چہرے والے نکیرین، جو ہر میت سے سوال کریں گے۔ ان کا چہرہ بڑا ہیبت ناک ہوگا، ڈر اور خوف سے لوگوں کے وہاں پر حالت خراب ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، یعنی دو فرشتے آئیں گے جن کی نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، کالا چہرہ ہوگا، سختی کے ساتھ سوال کر رہے ہوں گے۔ تین سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں پوچھیں گے کیا کہتا تھا ان کے بارے میں۔ یہ جب بات ہو رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر جب تم قبر میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ جواب کیا دو گے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، آپ بھی تو سب سوالات سن چکے ہوں گے، جوابات سب کو یاد ہوں گے۔ حضرت عمر سے جب رسول پاک نے پوچھا تم کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر ادب سے بیٹھتے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میرا آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے، سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میں قبر میں جانے کے بعد بھی یہ محبت باقی رہے گی؟ آج جو آپ سے میری محبت ہے، کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر، اوروں کی محبت سانس کے ختم ہوتے ہی چلی جائے گی، لیکن مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی، قبر میں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ، تب تو وہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ اگر یہ محبت باقی ہے تو میں نپٹ لوں گا۔ جواب تو سوچیں، یہ جرات کا جواب ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، کس سے کیا خبر؟ لیکن حضرت عمر کا کہنا وہ اپنے بل بوتے پر نہیں ہے کہ عمر دیکھ لے گا، عمر بڑا عبادت گزار ہے، عمر بہت نیکیاں کیا ہوا، نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی محبت یہ سلامت ہے تو پھر میں سب دیکھ لوں گا۔ میں اس پر کہتا ہوں اے مسلمانوں، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں کہ منکر نکیر جیسے ہیبت ناک چہرہ لے کر آئے، اگر آپ کی محبت ہے تو میں دیکھ لوں گا، تو پھر ہم آج فخر سے کیوں نہ کہیں تخت پر اگر کوئی کالے چہرے والا موذی ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور کی محبت ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ڈر کس بات کا، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میرے عزیز بہت سارے پچھلے ایک سال گزرنے کو آگے 6 مہینے تو ہماری آزمائش میں چلے، میں شکایتیں کرنے کا بھی قائل نہیں، لیکن جن آزمائشوں سے گزارا گیا کہ خاص طور پر پورے لوگوں کو ہمارے پیچھے لگا دیں، ڈپارٹمنٹ کے لوگ، جگہ جگہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، یہ مولانا نہ آئے باقی کوئی بھی آئے چلے گا۔ کیا ہم نے کیا ہے؟ حضور پاک کے نام پر اگر تعریف کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم 100 بار کریں گے، ہاں یہ جرم ہم 100 بار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی تو بات کی ہے، کہیں کوئی آتنک کی بات، کوئی دہشت کی بات، کچھ بھی تو نہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، بہت اوپر سے نیچے تک تلاش کے لیے، جستجو کے لیے ہمارے پیچھے لگایا گیا۔
ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے محبت میں ہم سے کہہ دیا, میں ظاہر نہیں کرتا, کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں, آپ کی زمینیں جائیدادیں دیکھ رہے ہیں. میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ ساری ذخیرہ اندوزی کی عادت تھی نہیں, ہے بھی نہیں, اور میرے نام پہ کچھ ہے بھی نہیں. بہت تلاش کیا اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ کون سی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہے. میں یہ بھی بتا دوں, ساری پارٹی والے مجھ سے چڑھتے بھی ہیں, وہ چاہے کانگریس ہو کہ بی جے پی ہو کہ کوئی بھی سیکولر ہو, ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گا, اور منافقت کے خلاف تو ہم بولیں گے. تو یہ بھی دیکھا گیا کون سی پارٹی کے ایم ایل اے صاحب, نیتا صاحب ان کے پیچھے کھڑے جو یہ بول رہے ہیں. وہ بھی پتا چلا کہ سب سے ان کا بیر ہی ہے, کسی سے جمتی بھی نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہے جن کے پاس بھی گئے کہا وہ مولانا ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ایک صاحب نے کہا کہ پھر یہ کس بات پر کرتے ہیں. میں نے ایک چیز عرض کی تھی, تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ناک رگڑ لو گے, تمہیں پتہ نہیں چلے گا ہماری بیکنگ کرتا کون ہے. زندگی بھر تلاش کر لو, پتہ نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے طاقت تمہارے پاس ہے, اقتدار تمہارے پاس ہے, جیل کی ہوائیں کھلانا تمہاری عادت سی ہے, پھانسی پر چڑھانا تمہارے محبوب مشغلے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا خوف نہیں. مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے, انشاءاللہ العزیز اس بات کا خوف نہیں. میں یہ کہتا ہوں تم ڈھونڈ رہے ہو کہاں سے پیسہ آتا ہے, کہاں سے ان کے یہ ساری بیکنگ ہوتی ہے, کون کھڑا ہے, کتنی طاقتیں کھڑی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے, اور میں یہ کہتا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاؤ گے, نہیں ملے گا. ارے یہاں تو یہاں برادر اعلیٰ حضرت فرماتے قیامت کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضور کی اگر عنایت میں چھپا ہو تو کون کیا کر لے, جب تک منظور نہ ہو انشاءاللہ العزیز سب چلتا رہے گا. اگر مولا کو منظور ہو تو احمد بن حنبل جب کوڑے کھا سکتے ہیں تو ہم فقیروں کی کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے. عزیزان گرامی اوقات, کفایت علی کافی جب سولی پر چڑھ سکتے ہیں تو ہماری کون سی اوقات ہے. اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا, لیکن بات جو میرے مصطفیٰ کی ہے وہ امانت ہم منتقل کر کے جائیں. آج اے سنی مسلمانوں, بات صرف اتنی کرنی ہے, میں صرف تمہیں جوش میں لا کر بھلا کر چلا جانے کا عادی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس نقطے پر آؤ, فخر کرنا سیکھو. کس بات پر؟ رسول پاک کی نسبت پر. کیسے؟ مجمع میں بیٹھ کر, جلسے میں بیٹھ کر نعرے لگا کر فخر کرو گے, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دے دے. یہاں بیٹھ کر کہتے ہو نہیں میرے عزیزو, اب اپنی پرسنل زندگی میں بھی کسی کے تانوں کی, کسی کے تشریح کی کوئی پرواہ نہ کرو. تمہاری داڑھی اگر کسی کو بری لگتی ہے تو لگے, تمہاری ٹوپی کسی کو چبھتی ہے تو چبھے, تم فخر سے کہو یہ میں نے کسی اور کے طریقے نہیں اپنائے, آمینہ کے لال کے طریقے. دنیا والے کسی کے فالوور ہیں, کسی کے فین ہیں تو پھٹی جینز پہن سکتے ہیں, تو میں کائنات کے سب سے حسین چہرے کا فین کیوں نہیں بن سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر چہرہ کسی کا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اس کی اقتدا کرنے میں عیب کس بات؟ حیا کیوں؟ شرم کیوں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا انہوں نے یہ پکار کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, بلکہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ایک بات اور میں کہہ جاتا ہوں, جتنے گستاخ بھوکتے ہیں بھوکیں گے چلے جائیں, یہ موسمی کیڑے ہیں, موسم کے آتے کچھ آتے ہیں اور موسم کے جاتے چلے جاتے ہیں, اخبار کے کونوں میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا, چلے جائیں. یہ پہلی بار نہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے, ان سے بڑے بڑے, ان سے سڑے سڑے بھی آئے, گستاخیاں کیے چلے گئے, فنات النار ہوئے, دوزخ میں آج بھگت رہے ہوں گے, ان کا بھی نمبر ہے.
لیکن میرے عزیزو ایک بات نکتے کی پوائنٹ کی میں کہتا ہوں، حضور کی جتنے لوگوں نے بھی گستاخیاں کی، گستاخوں کا نام تو معلوم ہوگا، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یا پھر یہ زمانے کے دجال ہیں جتنے بھی آئے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی گستاخیاں کہاں ہیں آج؟ کیا گستاخی کرتے تھے؟ کیا جملے تھے ان کے؟ کن جملوں میں کہتے؟ نہیں محفوظ ہے۔ یہ اللہ کی شان دیکھو، گستاخوں کے نام اس لیے یاد ہے کہ ان پر لعنت کی جائے، گستاخیاں محفوظ نہیں، وہ عبارت بھی نہیں، وہ لائن بھی نہیں، کیا کہتے تھے اتنا معلوم ہے۔ ابو جہل گالی دیتا تھا لیکن جملے کیا تھے نہیں معلوم، کون سے جملے؟ لیکن شان الہی تو دیکھو، جس نے تعریف کیا حضور کی 14 صدیوں بعد بھی وہ جملے محفوظ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس زمانے میں کہا تھا رسول کو دیکھ کر آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، وہ جملے آج بھی محفوظ ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخوں کی گستاخیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اس بات کو سمجھ کر چلے۔